ایک وقت تھا کہ ہم آپ کے سامنے مائک کرتے تھے تو آپ برا مان لیتے تھے. ایک وقت تھا کہ خود ہماری اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹی ہیں. میں خود سب سے بڑا اس کا متاثرہ ہوں. لیکن آج اس نیک قدم کے اوپر میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو جو انہوں نے گناہ کیا تھا اسے معاف کرتا ہوں. پیچھے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو میری موٹر سائیکل بھی نظر آتش کر دی. مجھے یاد ہے نومبر کی 1 شب میں چیرنگ کراس پہ موجود تھا اور رضوی صاحب وہاں پہ موجود تھے اور اچانک ہی بس وجد میں آئے اور کہنے لگے انہیں جانا انہیں مانا. میں اپنے بڑے بھائی ریپریزنٹیٹیو ہیں ہمارے وائی ایم اے کے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن اور بڑی ہی کم مدت میں بہت زیادہ ترقیاں الحمدللہ کرنے والی آرگنائزیشن ہے. اور کل ان کے بورڈ آف جو ممبر تھے ان کا بھی جو ہے وہ بتایا گیا اور ان کا جو ہے وہ ایک تقریب رکھی گئی اس میں بھی. اور میں شکر گزار ہوں کیمرے کے پیچھے ہمارے بھائی موجود ہیں امان اللہ قائم خانی صاحب. جہاں پر بھی ٹی ایل پی کی بات ہو, جہاں پر بھی اس پارٹی کی بات ہو جس کو کوئی دکھاتا نہیں ہے, وہاں پر ان کو دکھانے کے لیے ان کی آواز بننے کے لیے ہر جگہ دو لوگ لازماً موجود ہوتے ہیں, ایک امان اللہ صاحب اور ایک خرم بھائی جو آج ایک مصروفیت کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اور خوشی کی زیادہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے وائی ایم اے کے ممبران بھی ہیں. تو میں وائی ایم اے کے ریپریزنٹیٹیو جناب زبیب طاہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج بتائیں ہمیں کہ آپ ہم سب وائی ایم اے کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور یہ پیغام کتنا اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام معزز دوست یوٹیوبرز اور جو آج کی مینجمنٹ ہے خصوصی طور پر قابل مبارکباد ہے, اور آپ سب جو تشریف لے کے آئے ہیں ان کی دعوت پر, یقینی طور پر یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے مسجد سے نکل کر اب جو ہے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے, ان کو ہنر مند بنانے کے لیے یہ اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں. ان کا چونکہ یہ اقدام خوشائن ہے تو بلا تفریق کسی نظریے کے سیاسی طور پر یا دیگر معاملات میں ہم انشاءاللہ جتنے بھی یوٹیوبرز یہاں پر ہیں, ینگ میڈیا ایسوسی ایشن ہے, دیگر پلیٹ فارمز ہیں, وہ نہ صرف انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کے اس نیک عمل کو, بہترین کام کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھانے میں, اس کی ترویج و اشاعت میں آپ کے معاون ثابت ہوں گے. میرے بھائی جناب شہزاد روشن صاحب نے بڑے اچھے انداز میں جو گفتگو کی ہے, میں اپنے بھائی کے الفاظ پر مہر ثبت کرتے ہوئے انہیں دہراؤں گا نہیں. میں نے ملک صاحب سے پوچھا, ملک صاحب یہ جو آپ کورسز کروا رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے جو دو مقاصد بتائے, ایک تو یہ تھا کہ اسلام کی ترویج اور دوسرا تھا کفر کی ویب سائٹوں کو اڑانا. اس کا بڑی تفصیلی گفتگو شہزاد بھائی نے کر لی ہے. تو میں نے شہزاد بھائی سے کہا تھا کہ پھر روزگار کہاں پہ ہے؟ تو جب آپ بنیادی طور پر اس چیز کو بھی ساتھ شامل کریں گے کہ پاکستان کا جو بے روزگار نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے, اور بے روزگار طبقے کو ہنرمند بنانا ہے تاکہ انہیں بہتر روزگار بھی میسر آ سکے, تو اس میں ایک زیادہ اٹریکشن پیدا ہوگی. اور چونکہ آپ کے کام میں اٹریکشن پیدا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے ایسے طبقات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہینڈ جوائن کریں گے, آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, اور پاکستان یقینی حقیقی معنوں میں ایک روشن پاکستان بنے گا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. انشاءاللہ العزیز جب جہاں جہاں آپ کو میڈیا کی ضرورت پڑے گی, جیسے آج آپ نے یہاں پہ ہمیں بلایا, یوٹیوبرز کو بلایا ہے یا مین سٹریم میڈیا کو بلایا ہے. ایک وقت تھا کہ ہم آپ کے سامنے مائک کرتے تھے تو آپ برا مان لیتے تھے. ایک وقت تھا کہ خود ہماری اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹی ہیں. میں خود سب سے بڑا اس کا متاثرہ ہوں. لیکن آج اس نیک قدم کے اوپر میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو جو انہوں نے گناہ کیا تھا اسے معاف کرتا ہوں, اور انشاءاللہ العزیز آئندہ کے لیے جو ہے وہ اس کار خیر میں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ یوٹیوبرز آپ کا جو سافٹ پیغام ہے, اچھا پیغام ہے, وہ دنیا کو دکھائیں گے اور پاکستان کے نوجوان تک وہ پیغام پہنچے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اور سیدھی باتیں کر رہے تھے, کھڑے نہیں کھڑے سچ تھے,
خیر یہ باتیں بالکل ہیں، اور کارکنان کسی بھی تحریک کے ہوں، بلکہ پیچھے میں خود متاثر رہا ہوں. پیچھے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو میری موٹر سائیکل بھی نظر آتش کر دی. تو یہ چیزیں جو پاکستان میں ایک کلچر تھا، اس کو ختم ہونا بھی چاہیے. اور لیکن کیا کریں کہ جب ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے، جب ہم اپنا ایک جائز مطالبہ اپنے حکمرانوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں جب باہر کی انٹرپریٹیشن پہ چلایا جاتا ہے تو پھر معاملات تھوڑے خراب ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور، زہیب بھائی نے بھی، شہزاد بھائی نے، عادل بھائی نے، سرف صاحب نے یہ بات کی کہ انہوں نے، بابا جی نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں کفر کی ویب سائٹیں اڑانی ہیں. اچھا اس وقت جو ہے ماحول اور ہے، اس وقت ماحول اور تھا. مجھے یاد ہے نومبر کی ایک 38 شب میں چیرنگ کراس پہ موجود تھا اور رضوی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور اچانک ہی بس وجد میں آئے اور کہنے لگے انہیں جانا انہیں مانا. تو وہ اچانک، اور یہ میں دیکھتا رہا ہوں 15 منٹ یہی سلسلہ چلتا رہا. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان پہ. جب ہمیں خبر ملتی ہے نا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی بغیرت آدمی نے، کسی گھٹیا شخص نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی ہرزہ سرائی کی ہے اور وہ فلاں ویب سائٹ پہ بیٹھی ہے. دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ 2012 کی غالباً بات ہے یا 13 کی، جب پہلی مرتبہ یوٹیوب پہ انہوں نے کہا جی کوئی ویڈیو جو ہے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے. تو ہماری حکومت کے پاس آخری حل کیا تھا، اس کو بلاک کر دیا جائے، یوٹیوب پاکستان میں نہ آئے. لیکن یوٹیوب بلاک کر دینے سے وہ مواد وہیں پر موجود رہتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو امپاور کرنا ہے روزگار کے لیے، کیونکہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے روزگار کے لیے. اب ریاست مدینہ جو ہے وہ کیا تھی؟ ریاست مدینہ جب بھی کسی کے پاس پیغام جاتا تھا نا کہ بھئی یہ اسلام کی دعوت قبول کرو، تو اس کو پیچھے بھی پتہ ہوتا تھا کہ بیک اینڈ پہ یہ اتنی مضبوط ریاست ہے کہ اس کے پاس اب یہ سارا کچھ موجود ہے. تو وہ بڑی چیزیں ہوتی تھی. ریاست مدینہ کے فنانس جو تھا ریاست مدینہ نے اپنا بہت تگڑا بنا لیا تھا ایک ٹائم آنے پہ. تو ہمیں اپنے بچوں کو فائنینشلی طور پہ بڑا مضبوط کرنا ہے، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسلام کی ترویج کرنی ہے. اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم کسی بھی مخصوص پارٹی کا، ٹی ایل پاکستان کا اگر بات کرتے ہیں تو وہ بلاک ہو جاتی ہے چیزیں. ہم نے یہاں تک لانا ہے اپنے، ہمارے جو بزرگان ہیں پاکستان کے، ان سے بھی بات کریں گے شہزاد بھائی کسی طریقے سے. ابھی تک تو ہمارے بزرگان نہیں مان رہے. ہم اپنے بزرگان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ قبلہ ایک نظر کرم کیجئے. یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، ایک مذہبی پارٹی ہے، اور ان کا مقصد بھی وہی ہے جو باقی پارٹیوں کا، کہ پاکستان خوشحال ہونا چاہیے. خواہ وہ نہیں کر پائیں، یہ کرنا چاہتی ہیں، ایک الگ بات ہے. ان کو موقع ملے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، اونٹ کس کروٹ بیٹھا. لیکن بات جو اڑانے کی تھی وہ یہی تھی کہ جب حضور پاک کے متعلق کوئی بات وہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو ہمارے پاس پھر یہی حال رہتا ہے کہ ہم اس کو بلاک نہ کریں، ہم کہ اس کو صفحہ 80 سے مٹا دیں گے. پھر اس کے ساتھ پھر روزگار کئیوں کا اٹیچ ہوگا. لیکن جب بات غیرت پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تو کو دو میں، پہناتی ہے درویش کو جو تاج سر دارا. تو جب بات غیرت پہ آتی ہے پھر یوٹیوب سے ڈالر جو کمانے ہیں وہ نہیں کمائیں گے ہم. پھر یہی ہے، مجھے پتہ ہے ہم بے روزگار ہو جائیں گے، لیکن ہم آئی ٹی میں اتنا مضبوط کیوں نہیں ہو جاتے کہ ہماری اپنی ویب سائٹ چلے. یہ باتیں ہوتی رہیں گی. اور میں آپ سب کو شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے میری چھوٹی سی ریکویسٹ پر اتنا بڑا رسپانس دیا. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنے زیادہ لوگ آئیں گے ماشاءاللہ اور اتنی محبت دیں گے. تمام کا فرداً بھی شکر گزار ہوں.